بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرح دعائے مکارم الاخلاق۔ اللہم وفر بلطفک نیتی۔ ہم نے اس کا ترجمہ پچھلی نشست میں کیا کہ دو لفظ ہیں، وفر اور لطف، اور جو مناسب ترجمہ اہل بیت اس کلام میں یہ ہے کہ اے خدا میری نیت کو بچا اپنے لطف سے، یعنی اپنی تدبیر سے، کہ خدا جب اس پورے کائنات میں اپنا تصرف دکھاتا ہے، اپنا قبض قدرت دکھاتا ہے، تو خدا بہت بڑے بڑے کام بھی خاموشی سے کرتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا، وہ نازک پنا ہوتا ہے، اتنی خاموشی سے اللہ کام کرتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا۔ تو خدا اس ہی تدبیر سے اور اس ہی حکمت سے میری نیت کو شیطان کے خطروں سے بچا۔ یہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شیطان ایک ایسا موجود ہے جو بہت خطرناک ہے۔ دشمن شناسی انسان کو آنی چاہیے، اور یہ ہمیں کوئی اور بتا بھی نہیں سکتا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے کہ شیطان کن کن دروازوں سے داخل ہوتا ہے۔ ایک تو موٹی موٹی عبادتیں ہیں، ہم ممبر سے ان عبادتوں کے لیے لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں، لیکن یہ جو درس ہیں یہ سمجھیں وہ نازک پن، وہ درایتیں جو انسان کی عبادت میں ہونی چاہیے۔ اس کے صرف نماز نہیں پڑھنی، اس میں عمل کو کیسے پاک کرنا ہے، ذہن کو کیسے پاک کرنا ہے، نیت کو، یہ سارے دعائے مکارم الاخلاق میں اہل بیت علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ شیطان بہت بدبخت ہے، وہ مختلف ٹیکنیک سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ پہلے تو شیطان کی ٹیکنیک یہ ہے، وہ انسان کو عمل صالح سے روکتا ہے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو عمل کرنے ہی نہ دے، وہ اس نیکی کی طرف اسے جانے ہی نہ دے۔ یہ پہلا اس کا حربہ ہے۔ مثال کے طور پہ شب جمعہ آتی ہے تو انسان نیت کرتا ہے کہ بھائی ایک ہی ہفتے میں شب جمعہ ہے، تو کم از کم میں آج 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤں گا اور نماز شب پڑھ لوں گا، کم از کم ہفتے میں ایک رات، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، میں پڑھ لوں۔ لیکن شیطان جب اس کی آنکھ کھلتی ہے ایسا کہتا نہیں ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس کو سلاتا رہتا ہے، ڈیلے کرتا رہتا ہے۔ تو انسان کبھی سوچے کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ مثلا میں مقروض ہوں اور مجھے کسی کا قرضہ دینا ہے اور میں نے چیک بھی لکھ دیا ہے، اور کل اگر میں نے چیک اس شخص کا پاس نہ ہوا، مجھے جیل ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔ اور آپ کو پتہ چلے آپ کا ایک ہمسایہ ہے جو بہت اچھا ہے، اور اس نے کہا ہوا ہے کہ ہاں بھائی رات کو مثلا 4:30 بجے آنا، میں اس وقت اٹھتا ہوں، اور مثلا میری فلائٹ ہے یا مجھے کہیں چلے جانا ہے، تو آپ فکس 4:30 بجے سویرے آنا، یعنی صبح کی نماز سے بھی پہلے آدھا گھنٹہ، اور یہ پیسے مجھ سے لے لینا، اور اپنے درد سر اور اپنی پریشانیوں پہ جا کر دوا کرنا، ان پیسوں سے اپنا قرضہ جا کر ادا کرنا۔ تو اب 4:30 بجے کا اس نے ٹائم دیا ہے، اور مجھے اپنا قرضہ ادا کرنا ہے، اور یہ شخص اگر چلا گیا تو میرا مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ تو آپ دیکھیے، آپ پوری رات آپ سو نہیں پاتے، آپ 10 لوگوں کو بولتے ہیں کہ مجھے اٹھانا، آپ موبائل پہ الارم رکھ دیتے ہیں سوتے وقت، یعنی اس ٹائم سے بیفور دا ٹائم آپ 3-4 بار اٹھتے ہیں، کہیں 4:30 ہو تو نہیں گئے۔ فار ایگزامپل جب آپ کی فلائٹ ہوتی ہے، 1 لاکھ میں، 50,000 میں، 70,000 میں، آپ نے پوری پلاننگ بنائی ہوتی ہے ایک سفر پہ جانے کی، آپ کا جاب انٹرویو ہوتا ہے، تو آپ کس جلدی سے کتنی محنت سے پلاننگ کر کے اٹھتے ہیں، لیکن انسان کو پتہ ہے کہ یہ 15 منٹ کی نماز شب ہے، جو جس کے ثواب کے سامنے، جس کے اجر کے سامنے یہ دنیا تو 50-60 سال ہے نا، جو ابدی اجر دے گا اس دنیا میں جو آپ نیکیاں کرتے ہیں، اس کا اجر خالدین ہے، یعنی ابدی اجر ہے، ٹیمپریری نہیں ہے، فار ایور کے لیے انلیمیٹڈ اس کا ثواب ہے۔ تو انسان اس کے لیے نہیں اتنا پریشان ہوتا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے۔ ایک اس کی پوری کوشش ہوتی ہے میں اس کو عمل سے روکوں، یہ اس عمل کے قریب ہی نہ جا پائے۔ اب انسان وہ عمل کرتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر اس نے دیکھ لیا کہ نہیں یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا، 2 مجلسیں سنی، 2 مولا کے فرمان سنے، اور خود محکم کر دیا نہیں بھائی نماز شب تو پڑھوں گا، واجب نماز تو پڑھوں گا، ٹائم پہ ادا کروں گا، جو بھی واجبات ہیں ان پر ڈٹ گیا کہ مجھے کرنا ہے۔ اب شیطان نے کہا میں اسے روک تو نہیں سکتا،
اب یہ مقام عابد پہ آ گیا ہے، یعنی یہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ روزے رکھتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ غیبت نہیں کرتا، یہ نامحرم خواتین کی طرف دیکھتا نہیں، یہ نامحرم اس سے باتیں نہیں کرتا. اب اس نے دیکھ لیا یہ اس مقام پہ آ چکا ہے. اب دوسرا کام جو شیطان کرتا ہے اس کا دوسرا، اب کہتا ہے اس نے عمل تو کر دیا، اب اس کا کام ہے اس کی نیت کو خراب کرو. یہ امام فرما رہے ہیں اے خدا وفر بلطفک نیتی، اے خدا اپنے لطف سے، یعنی شیطان کے حربے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا. دیکھیے اگر خدا لطیف ہے، اگر وہ اپنی حکمتوں میں، اپنی تدابیر میں بڑے بڑے کام بغیر شور شرابے کے کرتا ہے، تو شیطان بھی یہی ٹیکنیکس اپناتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ شیطان کے جھونسے میں آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ امام فرما رہا ہے اے خدا مجھے میری نیت کو، یعنی میں عمل تو کر رہا ہوں ابھی، اب اس عمل کی جو نیت ہے خدا اس کو شیطان کے خطروں سے بچانا، کہیں یہ میری نیت کو فاسد نہ کرتے. اب میں حدیث پڑھوں گا، آپ پریشان ہو جائیں گے یہ ملعون کن حربوں سے اور کن طریقوں سے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کہ فرماتے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک دن مولا نے 1 دینار، بہت پیاری روایت ہے، انسان کو سمجھ، 1 دینار مولا نے فقیر کو دیا. رسول خدا کی خدمت میں آئے تو رسول خدا نے فرمایا علی تجھے پتہ ہے کہ آج تم نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ 1 ہی دینار دیا ہے. کہا تم نے 1 دینار 70 شیطانوں کے منہ سے نکال کے اس فقیر کو دیا ہے. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہا 70 شیطان وسوسے میں تھے، 70 شیطان اس چکر میں تھے کہ یہ 1 دینار تمہاری جیب سے نہ نکلے. اس کا مطلب ہمارے ایک کار خیر کو روکنے کے لیے 70 شیاطین پیچھے لگے ہوتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں صبح کی نماز، نماز ظہر، نماز عصر ٹائم پہ پڑھنا، بعض یہ بہت ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا جمع بین الصلاتین، مثلا ظہر اور عصر کو ہم ساتھ پڑھیں یا نماز مغرب عشاء کو ساتھ پڑھیں. تو میں کہتا ہوں ہاں ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فضیلت یہ کہ اس کو فضیلت کے ٹائم پہ پڑھیں. مثلا مغرب جیسے اذان ہوئی فوراً غروب کا وقت ہوا مغرب پڑھیں، کوئی 1 گھنٹے کا وقت دے کے جب پوری سیاہی ہوگی تو پھر عشاء پڑھیں. اسی طرح آیت اللہ بہجت بھی ظہر و عصر کو الگ کر کے پڑھتے تھے. لیکن اکثر لوگوں کا یہ گلہ آتا ہے مولانا ظہر پڑھی حساب بھول ہی گئے، ہاں مغرب پڑھی اپنا عصر، مثلا ظہر پڑھی عصر بھول گئے، مغرب پڑھی عشاء 12 بجے یاد آئی، 1 بجے یاد آئی. تو دیکھیے عادت نہیں ہے نا، پہلے نمازیں ملا کر پڑھو، اور جب کمپلیٹ تم 1 سال یا 4 مہینے یا 5 مہینے دیکھ رہے ہو میں ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں، کمپلیٹلی دونوں کو ملا کے بھی ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب آپ کا ول پاور، ارادہ مضبوط ہو گیا. اب آپ اس کو الگ بھی کرنا چاہو تو کر دو، کیونکہ ارادہ مضبوط ہو چکا ہے. لیکن اب ارادہ مضبوط ہے ہی نہیں، پہلے ہی آدمی بڑی چھلانگ لگانا چاہتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. مولانا بھائی پہلے A کو پاس کرو، پھر B، پھر C، آگے بڑھو نا، آہستہ آہستہ انسان. لیکن شیطان آپ کو کہتا نہیں یہ نیک کام ہے، بڑا ثواب ہے. آیت اللہ بہجت یہ کرتے تھے، الگ پڑھتے تھے، وہ الگ کے چکر میں اس کی ڈیلی نمازی قضا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا کام وہ کرنے نہیں دیتا. جب آپ عمل کو جامع عمل پہنا دیتے ہو تو اس کے بعد وہ آپ کی نیت کو کیا کرتے، خراب کرتا ہے. تو یہ رسول خدا فرماتے علی 1 سکے کے پیچھے 70 شیاطین پیچھے لگے ہوئے تھے. اب آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک فقیر ہے، ضرورت مند ہے، اب آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اب مثلاً آپ کی جیب سے 500 کا ہی نوٹ تھا. اب آپ نے کہا، اچانک شیطان وسوسہ کرتا ہے نہیں اس سے بھی کوئی زیادہ ضرورت مند فقیر ہوگا، اس کو 500 کی دینے کی ضرورت کیا ہے. اب آپ کے ذہن میں آتا ہے میں کسی اور ضرورت مند کو پیسے دوں. اب آپ آگے بڑھتے ہیں، یا وہ فقیر ملتا نہیں ہے، یا 500 خرچ ہو جاتے ہیں، پھر ایک دن ضرورت مند آ بھی جاتا ہے آپ کے سامنے، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو پیسے ہی نہیں ہوتے. تو اس طرح شیطان آپ کو گمراہ کر دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں فقیر سامنے آیا پیسے دو، یہ کہو اللہ یہ مال میرا تو نہیں ہے، یہ تیرے بندے کا ہے، میں بھی تمہاری ملکیت ہوں، کائنات کی ہر دولت مملوک ہے نا، وہ مالک ہیں، مملوک ہیں، ہم اس کی ملکیت ہیں. اے خدا تمہاری ملکیت کو دے رہا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر رہا، ہاں دے رہا ہوں، انشاءاللہ تم زیادہ دو گے، آگے کوئی اور ضرورت مند آیا میں اسے دے دوں گا. تو ہمارے استاد کہتے تھے کہ شیطان کو بھی وہ تمہیں گمراہ کرتا ہے تم اسے گمراہ کرو. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہ دیکھو نماز کا وقت ہوتا ہے یا کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے چلو ابھی تھوڑی دیر ہے، یا کہتا ہے آج نہیں کل کر لینا. ہاں کبھی وہ یہ نہیں کہتا نہ کرو، یہاں کہے گا تھوڑی دیر کے بعد، یہاں کہے گا نہیں نیکسٹ ڈے، کل کر دینا، کل دے دینا، کل اچھا کام ہے، کل قضا پڑھ لینا. آج آپ کہتے ہو نماز اپنی کل کی قضا پڑھو، کہتے نہیں کل قضا کر لینا. بھائی اب میرے روزے قضا تھے آج رکھ لوں کا، نہیں کل رکھ لینا، ابھی تو مہینے باقی ہیں، ابھی تو رمضان دور ہے. یہ کرتے کرتے آپ کو لے جاتا ہے کہ اگر شیطان ایسے کہے نا کہ کل کر دینا، تم شیطان کو کرنا نہیں، آج ٹائم پہ پڑھتا ہوں،
کل لیٹ کر لوں گا، پھر کل کہنا نہیں آج کرتا ہوں، پرسوں یہ کر لوں گا. تم شیطان کو کرنا میں آج پڑھ رہا ہوں کل ڈیلے کروں گا، پھر کل کہنا آج پڑھ رہا ہوں پرسوں ڈیلے کروں گا. آخر میں یہ سمجھ جائے کہ یہ مجھ سے بھی تھوڑا زیادہ ہوشیار ہے اور مجھے دھوکہ دے رہا ہے. تو دشمن شناسی میں پھر کہہ رہا ہوں، دنیا کی بڑی بڑی افواج اور فوجیں انٹیلیجنس ادارے کیوں بناتی ہیں؟ وہ آپ کے ملکوں میں آ کر اپنے ادارے کیوں کھولتی ہیں؟ اب خود امریکہ نے آپ مشرف کے زمانے کے بعد پاکستان تو بچا ہی نہیں ہے نا، کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے ملک میں 20 ایکڑ کے ہم نے ان کو زمینیں دے دیں صرف کونسولیٹ کے لیے نا. تو انہوں نے اپنے ادارے کھول دی. کیوں کھولتے ہیں؟ تاکہ وہ جانے آپ کیا کر رہے ہو، کون سی ٹیکنیک کر رہے ہو، کون سے اسلحے بنا رہے ہو، کون سی ترکیبیں بنا رہے ہو. دشمن شکست آپ کو آسانی سے دے دیتا ہے. بڑے سے بڑا ملک ہو اگر لیکن اس کو آپ کی ترکیب کا پتہ نہ ہو اور آپ کو اس کی ترکیب کا پتہ، آپ اس ملک کو شکست دے سکتے ہو. تو اصل ہوتی ہے دشمن شناسی، یہ جاننا کہ دشمن کر کیا رہا ہے. شیطان شناس جب تک ہم نہیں بنیں گے، جب تک ہم شیطان کو نہیں پہچانیں گے، اس کے حربوں کو. کیوں جنگ صفین ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ معاویہ کو نہیں جانتے تھے، اس کے حربوں کو، عمرو بن عاص کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کیسی کیسی خباثتیں کر سکتے ہیں. اس کے جھونسے میں آ گئے. مولا علی جانتے تھے، مالک اشتر جانتے تھے، ہم سمجھا بھی رہے تھے. اب کیونکہ وہ شناسائی نہیں رکھتے تھے کہ ہمارے سامنے بھولے تھے کہ دشمن ہمارا کتنا ہوشیار ہے، تو وہ دشمن کے جھانسے میں نہیں آتے. جو اپنے دشمن کو سادہ لو سمجھے وہ اس کی سادگی میں آ جاتا ہے، لیکن جو دشمن کو ہوشیار سمجھے وہ کبھی بھی اس کے دھوکے میں نہیں آتا. آج ہمارے حکمران امریکہ کے دھوکے میں، اسرائیل کے دھوکے میں، سب دنیا کے دھوکوں میں ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دشمن شناسی نہیں ہے. اہل بیت کا کمال یہ تھا، انہوں نے کہا سب سے بدتر دشمن جو تمہارے ساتھ ہے، چلو یہ ملک کو نقصان دیں گے، جان و مال کو نقصان دیں گے، لیکن یہ شیطان تمہاری قبر کو، تمہاری آخرت کو، جو فور ایور تمہاری لائف ہے اس لائف کو نقصان دیتا ہے. تو دشمن شناس بن. تو پہلے تو یہ شیطان تمہیں عمل کرنے نہیں دیتا، اس کے بعد یہ ملعون کیا کرتا ہے؟ تمہاری نیت کو خراب کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہم وفر بلطفک نیتی، اے خدا میری نیت کو شیطان کے خیالوں سے بچا. مثلا آپ معصوم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے زیارت امین اللہ پڑھنے میں؟ اتنے لوگ حرمائے معصومین میں جاتے ہیں، کبھی کربلا، کبھی عراق، کبھی کہاں، بہت کم ٹائم لگتا ہے. لیکن شیطان کہتا ہے یہ چھوٹی زیارت پڑھ لو اور نکل جاؤ. ہاں بھائی، میں خرچہ کر کے اہل بیت کی زیارت گھومنے کے لیے آیا ہوں، ہوٹل میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، آخرت بنانے کے لیے. اللہ جانے پھر زیارت نصیب ہو کہ نہیں ہو، یہ 2 دن میرے ہیں، پھر میرا جسم قبر میں پڑا ہوگا. وہ زیارت امین اللہ جس کا فرماتے ہیں 70 مقبول عمروں کا ثواب ہے، وہ آدمی نہیں پڑھتا، ترک کر دیتا ہے. ہاں اسی طرح شیطان وسوسے کر کے ہمارے اعمال کو ٹالتا رہتا ہے. اب سنیے امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ بہت پیاری روایت ہے، اور اس روایت کو ذہنوں میں بٹھا دیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اخلاق کے دروس یہ بہت عظیم استاد کے ہمیں ملے ہیں، جن کی ہم سمجھیں آپ کی خدمت میں، صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں. ہمارا اس میں کوئی بھی اتنی کوئی بڑی محنت اور زحمت بھی نہیں ہے. شاید یہ چند دروس ہماری آخرت کے لیے، ہماری قبر کے لیے، اور اس دنیا سے ہم چلے جائیں تو کم از کم ایسی چیزیں رکھ کے جائیں کہ جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں تو کم از کم ہمیں بھی اور ہمارے اساتذہ کو بھی پروردگار عالم توفیق دے اور فائدہ دے، شاید یہ ہماری قبر میں کام آ جائے. تو یہ حدیث اپنے بچوں کو سکھا لیں. درس اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ویکلی ونس ویکلی میں، جب تک زندہ رہا میری کوشش یہ رہے گی. تفسیر قرآن بھی شروع کیا لیکن ان درسوں کی وجہ سے تھوڑا اس کو ڈیلے کیا ہے. ایک کمپلیٹ تفسیر قرآن کے دروس اور درس اخلاق جب تک ہم رہے انشاءاللہ ویکلی، کم از کم رمضان کے بعد ہم ایک درس دیتے رہیں گے تاکہ لوگ استفادہ کرتے رہیں. تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں الاشراک فی الناس، لوگوں میں جو شرک ہے، یعنی کوئی بندہ کہے گا میں مشرک ہوں، کوئی نہیں کہے گا. میں کہوں گا میں مشرک ہوں، نہیں، شاید میں اندر سے ہوں. آپ کہیں گے آپ مشرک ہیں، نہیں، آپ اندر سے ہوں گے. اور آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مشرک ہو جاؤں، میں نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا. لیکن معصوم فرماتے ہیں ہاں لوگ مشرک ہیں اندر سے، اور ان کا شرک اتنا باریک اور اتنا چھوٹا ان کو بھی پتہ نہیں چلتا. فرماتے ہیں شرک کو دیکھنا، شرک کو سمجھنا، شرک کو پرکھنا بہت مشکل ہے. فرماتے ہیں اشراک فی الناس اخفا، یہ جو شرک ہے لوگوں میں اخفا، چھپا ہوا ہے، من دبیب النمل علی المسح الاسود فی لیلۃ المظلمہ. یہ شرک کتنا ہے؟ ایک چونٹی تاریک رات میں پتھر پر چلے، یعنی ایسے سمجھیں کہ چونٹی ہوتی ہے لال یا کالی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک کالی چونٹی ایک کالے پتھر پر چلے، ایک اندھیری اور ظلمت بھری رات میں، دھوپ اندھیرا ہو، آپ دیکھ سکو گے اس چونٹی کو؟ نہیں
نہیں دیکھ سکو گے. ہمیں ہمارا شرک نظر ہی نہیں آتا، اتنا یہ چھپا ہوا ہے انسان کے تہ میں، ہمیں نظر نہیں آتا. جب آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں، میں نے کمپلیٹ سورہ حمد کی تفسیر دی ہے، مختصر ہے، اس کو سن لیا کریں 10 to 15 منٹس کی. اس میں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، نعبد ایاک نہیں ہے، ایاک تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تیری ہی. ایک مرتبہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے پسند ہیں، اماں آپ مجھے پسند ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں بہن تم بھی مجھے پسند ہو، بیوی تم بھی مجھے پسند ہو، بھائی تم بھی مجھے پسند ہو. اگر کہتے ہیں نعبد ایاک تو یہ ترجمہ ہوتا ہے اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں. پھر شہرت کی بھی بندگی میں ہوں، مال کی بھی بندگی میں ہوں، سب کی بھی میں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا ایاک اے خدا میں تیری ہی بندگی میں ہوں. ایک مرتبہ کہتے ہیں امی بس میں آپ سے، بس میں آپ سے ہی پیار کرتا ہوں، جہاں پر اس کو حصر ملا دیتے ہیں نا، تو یہ کمپلیٹ عبادت ہے جن جملوں پر آیت اللہ بہجت روتے تھے. لیکن ایک مرتبہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں شریک ہے، کبھی شہرت ہے، کبھی حب ذات ہے. مجلس تو پڑھ رہا ہوں کبھی مال کے لیے، ذکر اہل بیت تو کر رہا ہوں نام کے لیے، شہرت کے لیے، ویوز کتنے ہیں، سبسکرائبرز کتنے ہیں. یہی تو چکر ہے نا جن میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اندر میں کیا ہے؟ شرک ہے. فرماتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں کالے پتھر پر ایک چونٹی چلے، اتنا نازک ہے، اتنی ظلمت بھرا شرک ہے جو انسان کو جس سے پتہ نہیں چلتا. اور یہ کیسے ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان ہے جو تمہاری نیت کو خراب کر دیتا ہے اور تمہیں مشرک بنا دیتا ہے. کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ دو لوگ مسجد میں گئے، ایک عابد تھا ایک فاسق تھا، لیکن جب باہر نکلے عابد فاسق بن گیا اور فاسق عابد بن چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اس کی نیت کو خراب کر دیا تھا. یہ جو عمل کرتا بھی بڑی خوشی سے کہتا ہے میں نے واقعاً اللہ کے لیے عمل کیا ہے، یہ میں نے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں کیا ہے. وہ قسم بھی کھاتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے عمل میں شرک ہے. کیسے ہے یہ آپ سن لیں. حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الابقاء علی العمل اشد من العمل. عمل کرنا آسان ہے، نماز پڑھنی آسان ہے، مجلس پڑھنا آسان ہے، ذکر اہل بیت کرنا آسان ہے. میرے عزیز نوح خان، مرثیہ خان، یہ مرثیہ پڑھنا، نوحیں پڑھنا، نعتیں پڑھنا یہ آسان ہے. اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. آپ کو اچھی آواز ہے، آپ پڑھ لیجئے، آپ شاعر ہو، میں مجلس پڑھ سکتا ہوں، آپ نوحیں پڑھ سکتے ہو، بہت آسان ہے. لیکن میرے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ ابقاء علی العمل اشد من العمل، لیکن اس عمل کو باقی رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. نماز تو پڑھ لی لیکن نماز کی بقا اولئک حبطت اعمالہم، حبط نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، اس کی بقا یعنی جب تک زندہ ہو اس کو باقی رکھو. رسول کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا لیکن کیا تمہارے اعمال باقی رہے؟ علی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، شمر شامل تھا جنگ صفین میں، لیکن کیا اس کا عمل باقی رہا؟ عمل کو باقی رکھنا یہ سب سے بڑی اہمیت کا عامل. اب روایت سنیے، فرماتے ہیں وَمَا الْإِبْقَاءُ عَلَى الْعَمَلِ مولا، عمل کو کیسے بچائیں؟ مثال کے طور پہ میں گوشت لے کر آئے، اس گوشت کو میں کیسے بچاؤں؟ تو ایک تو یہ میں اس کو فریز کر دوں، فریزر میں رکھ دوں تو یہ خراب نہیں ہوگا، یہ فاسد نہیں ہوگا، اس میں کیڑے نہیں لگیں گے. مولا میں نے نماز پڑھی، نماز کو کیا کروں؟ میں فریزر میں ڈال دوں تاکہ میری نماز باقی رہے، میرے روزے باقی رہیں. کروں تو کیا کروں اس کے لیے میں؟ تو امام فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں، امام فرماتے ہیں یصل الرجل بصلۃ وینفق نفقۃ للہ وحدہ لا شریک. ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، وہ اللہ کی راہ میں خدمت کرنا چاہتا ہے، ایک صلہ خدمت کرنا چاہتا ہے اور انفاق کرتا ہے، نفقہ اللہ کی راہ میں کچھ انفاق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیری راہ میں انفاق کر رہا ہوں، نفقتاً للہ وحدہ لا شریک لہ، وہ خدا جو وہ اس کا شریک نہیں ہے، اس نیت سے وہ انفاق کرتا ہے، یعنی خالصتاً اللہ کی راہ میں. مثلا ایک جگہ سے گزر رہا ہے، ایک فقیر کو دیکھتا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. دوست اس کے پاس آتا ہے، دوست میری فیس پر بھرنی ہے، میری مثلا بہن کی شادی ہے، کوئی بھی آتا ہے اس کے پاس مدد کے لیے، یہ خالصتاً للہ وحدہ لا شریک. امام یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، یعنی خالصتاً خلوص کے ساتھ ایک عمل انجام دیتا ہے صرف پروردگار عالم کے لیے. یہ جیب سے پیسے نکالتا ہے، مال نکالتا ہے، کوئی بھی مدد، کوئی بھی انفاق وہ اللہ کی راہ میں یہ کرتا ہے. جب یہ عمل کر دیتا ہے، اب دیکھیے یہ ہمیں کون معصوم بتا سکتے ہیں کہ شیطان کے داخل ہونے کے راستے کون سے؟ ہمیں تو نہیں پتا، واللہ ہمیں نہیں پتا. یہ اہل بیت بتائیں گے اب دیکھو تم نے عمل تو کر دیا، اب دیکھو شیطان کس کھڑکی سے داخل ہوگا. یہ بدبخت تمہیں جب تک زندہ ہو قطعاً نہیں، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے، اور یہ جتنا اس کا ول پاور مضبوط ہے، اور مولا علی فرماتے ہیں نا کہ وہ اپنے باطل پہ جتنا مضبوط ہیں تم اپنے حق پہ اتنا مضبوط نہیں ہے. وہ تو بڑی مضبوطی سے اور محنت سے کام کر رہا ہے، لیکن ہم بڑے بے خیال ہیں. تو کہا کہ فَتَكْتُبُ لَهُ سِرًّا،
جب اس نے اس خلوص نیت سے اپنی دوست کی مدد کی تو خدا کی آواز آئے گی ملائکو لکھو اس نے انفاق کیا میری راہ میں سرن چھپ کر. دو عربی میں لفظ ہیں علانیتاً و سرن. علانیاً یعنی دکھا کے کوئی کام کرنا، سرن چھپا کے. اب ضروری نہیں کہ ہم کوئی کام دکھا کے کریں تو اس میں خلوص نہ ہو، یہ بھی تو نہیں ہے. مثال کے طور پر مولا کے حرم میں جا رہے ہیں، آپ اربعین پہ جا رہے ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ اس کام میں خلوص نہ ہو. دونوں کام خالص ہو سکتے ہیں، یعنی چھپا ہوا کام بھی خالص ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی انسان دکھا کر بغیر ریا کے اللہ کی راہ میں کوئی کام کرے، جیسے زیارت پہ جانا، زیارت پڑھنا، اربعین کی واک کرنا، اس میں بھی خلوص ہو سکتا ہے. دونوں عمل اچھے ہیں اور قابل قبول ہیں، لیکن فرماتے ہیں بہتر سرن ہے. وہ کام بہتر ہوتا ہے جو انسان چھپ کے کرتا ہے، مخفی کام جو ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے. اب یہاں پر عجیب معصوم کا جملہ، اس نے خالصتاً اللہ کی راہ میں کام کیا، اللہ نے کہا فتکتب لہ سرن، لکھ دو کہ اس نے چھپ کر سرن میری راہ میں میرے کسی بندے کی مدد کی یا انفاق کیا. اب زندگی کے دن گزرتے گئے، مثال دے رہا ہوں، 1 سال 2 سال 3 سال گزر گئے. 3 سال گزرنے کے بعد 4 دوست پرانے آپس میں بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، اور ذکر ہوا ہاں بھائی فلاں آپ دوست کہاں ہیں؟ اس نے کہا ہاں وہ کافی عرصہ پہلے مجھ سے ملا تھا اور پریشان تھا، مثلا یونیورسٹی کے لیے یا بہن کی شادی کے لیے کوئی بھی مسئلہ تھا، میں نے اس کی مثلا 10,000 5,000 50,000 اتنی مدد کی تھی. جو کام اس نے 3-4 سال پہلے کیا تھا، اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنی اس نیکی کا اگر ذکر کرے، ثم یذکرھا فتمحا فتکتب لہ علانیۃً، پھر اگر اس کا ذکر کرے تو معصوم فرماتے ہیں اللہ کا حکم آئے گا اب مٹا دو جو تم نے سرن لکھا تھا، اب لکھ دو علانیہ. اس نے وہ جو نیکی کی 5 سال گزر گئے، اب اس نے ذکر کیا، اللہ کہے گا اب لکھو علانیۃً. اس نے وہ نیکی دکھا کر کی تھی، ایک مرتبہ چھپا کر کی تھی، دکھا کر. یعنی شیطان نے بڑی آسانی سے 4 دوستوں کے بیچ میں اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالا، اس نے بات کی، آدھا ثواب اس کا تمحوہ، آدھا ثواب اس کا کیا ہو گیا؟ مٹ گیا، آدھا ثواب اس کا ختم ہو گیا. اب فرماتے پھر کافی عرصہ گزر گیا، مثلا 1-2 سال اور گزر گئے، پھر اپنی فیملی میں بیٹھا تھا یا وہ دوست آیا کسی دوستوں کے ساتھ، مثلا پھر اس نے ذکر کیا ہاں بھائی میں نے فلاں بندے کی مدد کی تھی. ثم یذکرھا فتمحا وتکتب لہ ریاء. اللہ اکبر. اب خدا کہے گا سرن بھی تم نے مٹاؤ، علانیتاً کو بھی مٹا دو، اب لکھو ریاء. ایک بار ذکر کرتا ہے بندہ غلطی ہو جاتی ہے، لیکن تو بار بار اس چیز کو ذکر کر رہا ہے، میں نے یہ نیکی کی، میں نے امام بارگاہ بنایا، میں نے چندہ دیا. لکھ لو کہ اس نے عمل تو کیا لیکن ریا میں کیا، شرک میں اس کا عمل بدل گیا، ثواب ختم ہو گیا اور یہ بندہ ریاکار بن گیا. ایک اچھے عمل کی وجہ سے اس نے خود کو شیطان کے حوالے کر دیا اور اپنے عمل کو تباہ و برباد کر دیا، اس کی قیمت کو گرا دیا. اسی لیے میرے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں سیأتی علی الناس زمان، ایک وقت آئے گا لوگوں پر کہ اس وقت میں ان کا جو باطن ہوگا وہ بہت گندا، پلیت اور کثیف ہوگا، پر ان کا ظاہر بہت اچھا ہوگا. اچھے عمامے، اچھا لباس، اچھی پگڑیاں، ماشاءاللہ خوبصورت داڑھیاں، ہاں ایسا ظاہر اچھا ہوگا، نعتیں پڑھیں گے، مرثیے پڑھیں گے، نوحیں پڑھیں گے، ماتم کریں گے، عزاداریاں کریں گے. ایک وقت آئے گا نمازیں پڑھیں گے، تراویاں پڑھیں گے، بہت اچھی یعنی جن کا ظاہر بہت ظاہر خوبصورت ہوگا، لیکن امام فرماتے ہیں ان کا باطن کثیف اور نجس ہوگا. لا یریدون بہ عند ربہم، وہ یہ جتنے بھی کام کریں گے نا، نیکیاں کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے، قیامت کے لیے نہیں کریں گے، قبر کے لیے نہیں کریں گے. یکون دینہم ریاء، ان کا دین صرف ریاکاری، صرف دکھاوا، صرف شہرت، صرف دنیا طلبی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا. یہ حرم جائیں گے دکھاوے کے لیے، یہ نوحے پڑھیں گے دکھاوے کے لیے، یہ مجلسیں ممبر پر آئیں گے لوگوں کو درس اخلاق دیں گے، ساری چیزیں ان کی کس کے لیے ہوں گے؟ ولا یخالفہم خوف، بالکل نہیں ڈریں گے اللہ سے، دل میں خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. امام فرماتے ہیں اعمال سب کچھ کریں گے لیکن یہ سب کچھ کس میں کریں گے؟ دکھاوے کے لیے. اب امام فرماتے ہیں فیدعونہ دعاء غریق. اب ایسے بندے جس طرح ایک آدمی دریا میں خود کو ڈبو دے، غرق ہو جائے،
دریا میں غرق ہو جائے، یہ غرق ہو کر دریا میں غریق ہو کر اللہ سے فریادیں کریں گے، یعنی اتنا روئیں گے، اتنا گریہ کریں گے کہ آپ پریشان ہو، لیکن خدا ان کی آواز پہ آواز نہیں دے گا، گڑ گڑا کر تھک جائیں گے، غریق یعنی جس طرح بندہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے اس طرح ڈوب کے اللہ کی راہ میں دعا کریں گے، لیکن اللہ کرے گا جاؤ، جن کے لیے تم نے نمازیں پڑھی تھیں، جس دکھاوے کے لیے تم نے کیا تھا، جا کر ان سے مانگو، میرے در پر کیوں آئے ہو؟ کیوں امام سجاد اللہ کی محضر میں گدائی کر رہے ہیں، فقیری کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہم وفر نیتی، اے خدا میری نیت کو اپنے لطف و کرم سے، شیطان کی خطروں سے میری نیت کو بچا۔ کہیں یہ ہمارے اعمال تو ہم انجام دیں، پہلی مرحلہ ہے عمل کرنا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے اس عمل کو شیطان کی نیت کو پاک کرنا۔ آج یہ راشن، یہ غریبوں میں غذائیں تقسیم، یہ لوگوں کی مدد، یہ امام باڑے بنانا، ہم کتنے اس ریاکاری میں چلے گئے ہیں کہ صرف دکھاوے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اور پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے۔ ایک واقعہ اور زحمت کو تمام کروں، نجف سے ایک استاد تھے حاج محمد اصفہانی آیت اللہ سید مہدی اصفہانی، یہ جب نجف سے آئے تھے، یہ بہت بڑے فیلسوف اور بہت بڑے فقیہ علم اصول کے تھے، بہت بڑے استاد تھے، لیکن جب مشہد میں نجف سے مشہد آئے تو مشہد میں ان کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ مشہد میں ایک اور بہت بڑے آیت اللہ تھے، آیت اللہ ہاشم قزوینی، سید ہاشم قزوینی، تو یہ درس دیا کرتے تھے۔ ایک دن یہ آیت اللہ مہدی اصفہانی جو ہیں ان کے درس میں چلے گئے، نجف سے جو آئے تھے، جو بہت بڑے استاد تھے، سمجھے آیت اللہ کیٹیگری کے، تو ان سید ہاشم قزوینی کی کلاس میں چلے گئے اور جس طرح شاگردوں کی صفوں میں بیٹھ گئے، تو وہ درس دے رہے تھے۔ درس کے بعد ظاہر شاگرد سوال جواب کرتے ہیں استاد سے، تو انہوں نے ایک سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، دوسرا اشکال کیا، جواب دیا، تیسرا اعتراض کیا، جواب دیا، چوتھا اعتراض، وہ پریشان ہو گئے، اتنا پڑھا لکھا بندہ میری شاگردی میں کیسے بیٹھا؟ دوسرے دن گئے، پھر سوالات، چوتھے دن گئے، اب انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ تو یہ سید ہاشم اپنا قزوینی صاحب جو تھے، یہ ایک دن درس کر رہے تھے اور وہ سوال کر رہے تھے، یہ ممبر سے اترے، یعنی کرسی تدریس سے اترے، اور اترنے کے بعد انہوں نے آغا اصفہانی صاحب کو وہاں سے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنی کرسی پہ بٹھایا، کہا کہ آج کے بعد میں نیچے بیٹھوں گا، آپ درس دیں گے۔ مشہد میں اس دن کے بعد انہوں نے اپنی کرسی ان کے حوالے کی، اور اس دن جب تک یہ زندہ تھے یہ نیچے بیٹھتے تھے، ان کی شاگردی میں ان کا درس سنتے تھے۔ یہ بات آپ کے لیے شاید بہت آسان ہو، لیکن جو مولوی حضرات ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی کرسی کسی اور کو دینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جس کی نیت اچھی ہو اذان محترم، یہ وہ علماء تھے، اپنی کرسی دے دی، بھائی آپ بیٹھو۔ آج ایک چھوٹی سی کرسی مل جائے نا، کسی چوکیدار کی کرسی، وہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نیت پاک تھی، دیکھ لیا یہ عالم ہے، اس میں عالمیت ہے، ظاہر یہ زیادہ لائق ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا۔ اللہم وفر نیتی، اے خدا میری نیت کو اپنے لطف و کرم سے بچا، اور اس کو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی نگاہوں سے بچا کے رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔